صوبہ سندھ کے اندر وہاں کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہاں ایک ہندو گھرانہ تھا، وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا عجیب واقعہ ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی تھے، خاوند کو کینسر ہو گیا۔ اب وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، دوائیاں لینی شروع کر دیں، ڈاکٹروں نے اس کو خوب دوائیاں دیں، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ڈاکٹروں نے کہا جی آپ لا علاج ہے اور آپ کو دوائیاں لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور چند مہینے آپ کی زندگی کے ہیں، آپ کو کینسر ہو چکا اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ لا علاج مریض ہیں، آپ اپنے گھر میں جائیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس رہیں تاکہ آپ اپنا آخری وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکیں۔ کہنے لگے کہ جی میں گھر واپس آ گیا۔ اب میں گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور محبت بھری باتیں کر رہا تھا کہ مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، میں دوائیاں بھی اب کوئی نہیں لے سکتا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو بیوی سے کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا، تم میرے لیے دعائیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تم یوں کرنا۔ محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں محبت کی باتیں کر رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ آپ کو میں اگر کچھ بتاؤں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہاری بات کیوں نہیں مانوں گا، میں ویسے ہی تمہاری ہر بات مانتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ڈاکٹروں نے تو لا علاج کہہ دیا، اب میں آپ کو روزانہ کچھ پلانا شروع کروں گی، آپ نے وہ پانی پینا ہے، اور اگر آپ صحت مند ہو گئے، آپ کو شفا مل گئی تو میری وہ شرط آپ نے ماننی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے زندگی کے چند دن ہیں، دوائیوں سے کچھ ہو نہیں رہا، تو تم میری بیوی ہو، تم اگر مجھے کچھ پلاؤ گے میں پیوں گا۔ تو بیوی نے اس کو روزانہ ایک جگ بھر کے دینا اور اسے کہنا جب بھی پیاس لگے تم نے یہ پانی پینا ہے، اور وہ بیوی اس کے اوپر کچھ دم کرتی رہتی۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے آپ کے اندر بہتری محسوس کی، چنانچہ وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، دوبارہ چیک اپ کروائے، اللہ کی شان اس کا کینسر نہیں آیا، ختم ہوا تھا۔ اب اس نے آ کے بیوی کو بتایا، خود بھی خوش، بیوی بھی خوش۔ تو بیوی نے کہا آپ دوسری لیبارٹری سے بھی جا کے چیک کروائیں۔ اس نے دوسری لیبارٹری سے جا کے چیک اپ کروایا، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ کو کوئی کینسر وینسر نہیں ہے، آپ بالکل صحت مند ہے۔ اب جب یہ صحت مند ہو گیا، اب یہ بیوی کے پاس آیا، بیوی نے کہا کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ صحت مند ہو گئے تو آپ میری ایک بات مانیں گے۔ کہنے لگا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ بیوی کہنے لگی آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ بندہ بڑا حیران، کہنے لگا کہ تم تو ہندو ہو اور تمہارا والد کٹر ہندو تھا، وہ تو لوگوں کو ہندو بنایا کرتا تھا، تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا میں آپ کو حقیقت بتاؤں گی لیکن پہلے آپ مسلمان ہو جائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا اور مجھے موت سامنے نظر آ رہی تھی اور تمہاری وجہ سے تم نے کچھ ایسا کیا کہ میں صحت مند ہو گیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بیوی کو کہا کہ تم بتاؤ، تم ہندو تھی، تم کیوں مسلمان کر رہی ہو؟ وہ بچی کہنے لگی جب میں چھوٹی تھی تو میری ایک دوست تھی جو مسلمان تھی، میں اس کے گھر کھیلنے جایا کرتی تھی، وہ بچی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھا کرتی تھی، والدہ اس کو ناظرہ پڑھاتی تھی، میں بہت ذہین تھی، میں اس کے ساتھ کھیلتی رہتی، وہ اپنا سبق یاد کرتی، مجھے سناتی، مجھے بھی یاد ہو جاتا۔ چنانچہ اس طرح اس نے ناظرہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید مکمل کیا اور میں نے اس کا سبق سن کے قرآن مجید اس کے ساتھ ناظرہ مکمل کر لیا۔ پھر اس بچی نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ حفظ کرتی تو مجھے سبق سناتی، تو میں بھی کہتی کہ بھائی میں اتنی ذہین ہوں تو یہ جو یاد کرتی ہے میری دوست ہے، میں بھی یاد کرتی ہوں۔ تو میں اپنی خالہ کو کہتی، جو دوست کی والدہ تھی اس کو خالہ کہا کرتی تھی، تو خالہ جان کو میں نے کہا کہ خالہ جان میں بھی پڑھ سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھ سکتی، میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، تم اس کی دوست ہو، سبق ویسے ہی سنتی ہو، ہر وقت ہمارے گھر میں رہتی ہو، چلو تم بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو۔ کہنے لگی کہ اسی دوستی کے اندر آنے جانے کے اندر خالہ جان سے میں نے بھی قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری شادی ہوئی، میں مسلمان ہو چکی تھی قرآن مجید پڑھ کے، خالہ نے مجھے مسلمان کر دیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں بڑی ہو گئی اور میری شادی کا وقت آ گیا۔ اب میں پریشان کہ میں مسلمان ہوں، یہاں تو خالہ کے گھر آ جاتی تھی، نماز بھی پڑھ لیتی تھی، قرآن بھی پڑھ لیتی تھی، اگر میرے والدین کو پتہ چلا تو کیا بنے گا؟ اور جہاں شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہندو لڑکا ہے، اور اس گھر میں جا کے
میں قرآن کیسے پڑھوں گی، وہاں تو قرآن مجید ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگی میں پریشان تھی، میں اپنی خالہ کے پاس آئی اور میں نے کہا خالہ جان، اب تو پہلے تو میں آپ کے گھر آ جایا کرتی تھی، قرآن پڑھ لیا کرتی تھی، دیکھ لیا کرتی تھی، اب میری شادی ہونے لگی، خاوند ہندو ہے، میں وہاں کیسے قرآن پڑھوں گی؟ تو خالہ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری والدہ بھی میری دوست ہے، ہمسائے ہیں، میں ایک گفٹ دوں گی تمہیں اور پیک کر کے دوں گی، اور تمہارے والدین کو کہوں گی کہ یہ بچی کے لیے ہے، اس کو یہاں نہ کھولیں، جس گھر میں یہ جائے گی وہاں جا کے بچی خود کھولے گی، تو میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہوگا، اور اس کے اندر جو میں کپڑے دوں گی گفٹ پہ، اس میں قرآن مجید پہ رکھ لوں گی تاکہ تمہیں وہاں پریشانی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ میں خوش ہو کے آ گئی، شادی ہوئی، خالہ آئی، اس نے ایک بڑا سارا ڈبہ دیا گفٹ کا، اس میں اس نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے، اس نے میرے والدین کو کہا کہ یہاں نہ کھولیں۔ میں چاہتی ہوں کہ بچی میری بیٹی کی دوست ہے، میں نے اس کو بہت اچھا تحفہ دیا ہے، یہ اپنے گھر میں جائے اور نئے گھر میں جا کے یہ اپنا تحفہ کھولے۔ تو والدین نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کی خالہ بنی ہوئی ہے، اس نے تحفہ دیا ہے، ہم نہیں کھولیں گے، یہ اپنے گھر میں جا کے کھولے گی۔ چنانچہ وہ بچی بتانے لگی کہ اس طرح وہ تحفہ میرے پاس آیا، جب میری شادی ہوئی تو پہلے دن ابھی آپ کمرے میں نہیں آئے تھے تو میں نے وہ کھولا، اس میں سے قرآن مجید نکالا اور اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اب سارا دن آپ یہاں پہ نہیں ہوتے تھے، کام کے لیے گئے ہوتے تھے، میں پیچھے قرآن مجید کھولتی تھی، اس کی تلاوت کرتی تھی، جب آپ کے آنے کا وقت ہوتا تھا میں قرآن مجید بند کر کے چھپا دیا کرتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے پچھلے کئی سال اسی طرح گزارے ہیں۔ جب آپ کو کینسر ہو گیا اور پھر آپ لا علاج ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا کوئی علاج نہیں، مجھے یاد آیا میری خالہ نے قرآن پڑھاتے ہوئے مجھے کہا تھا قرآن مجید کے اندر آیات ہیں، اگر تم اس کو پڑھو گے اللہ رب العزت تمہیں شفا عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کسی بزرگ نے اجازت دی تھی، بچی میں تمہیں بھی اجازت دیتی ہوں۔ مجھے یاد آیا کیوں نہ میں ان آیات کو پڑھوں اور پانی میں پھونک کے آپ کو پلایا کروں۔ چنانچہ جب آپ لا علاج ہو گئے، میں نے وہ قرآن مجید کی آیات پڑھنی شروع کی، روزانہ پانی کے اندر دم کرتی، آپ کو وہ پانی پلاتی۔ آج کئی مہینے کے بعد الحمدللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو کینسر سے نجات عطا فرما دی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید بہت برکتوں والی کتاب ہے۔ قال اللہ قال رسول، سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو۔